السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ وروى البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ محترم ملت اسلامیہ، مجھے بے انتہا مسرت اور شادمانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ماہ صیام ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ آج چاند ہو چکا ہے 24 اپریل، اور کل 25 اپریل بروز سنیچر کو انشاءاللہ ہم سب روزہ رکھیں گے۔ مناسب سمجھا کہ رمضان المبارک سے متعلق چند ضروری اور اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، اور ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کچھ قرآن و سنت کی باتیں ماہ صیام سے متعلق، شریعت اسلامیہ سے متعلق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی جو پہلی آیت پیش کی تھی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مؤمنوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ایسے ہی تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ روزوں کو تم پر اور تم سے پہلے کے لوگوں پر اس لیے فرض کیا گیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تمہارے اندر تمہارے رب کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ صیام، ماہ رمضان وہ ہے، انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، ہدی للناس، اس قرآن کی یہ خصوصیت اللہ رب العالمین نے بتائی ہے کہ یہ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ایک خاص بات اور اہم بات اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتائی ہے، ہدایت کے ساتھ ساتھ حق اور باطل کی تمیز پیدا کرنے کی نشانیاں اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اب آئیے تیسری آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں، اور اسی پر میں آج ایک نقطے پر جو میرے ذہن میں ہے بات رکھنا چاہوں گا،
اور مجھے امید ہے بغور آپ سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تمہارے اندر کوئی اگر بیمار ہو، منکم مریضن او علی سفر، یا تم لوگوں میں کوئی ایسا ہو جو سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر اس بیمار کو اور اس مسافر کو، دونوں کو یہ چاہیے کہ بعد میں جب بیماری چلی جائے اور مسافر سے سفر ختم ہو جائے روزوں کو رکھ لے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، ایک ایسا بھی مریض ہو سکتا ہے جو عمر دراز ہے اور سفر پر بھی گیا ہوا ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، مرض بھی ہے سفر بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا فعدۃ من ایام اخر، کہ اس کی گنتی وہ بعد میں پوری کر لے، 2 چھوٹے 4 چھوٹے 8 چھوٹے، مرض میں سفر میں بعد میں وہ رکھ لے۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے اور ساتھ میں وہ دوا لینے کے لیے سفر کر کے ٹرین یا بس سے گیا ہے جو بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ آگے اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو وضاحت کے طور پر یوں ارشاد فرمایا فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اس کی اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے، اگر اس کی کوئی طاقت نہ رکھے تو اس کو کیا چاہیے، ایک مسکین کو وہ کھانا کھلا دے، فدیۃ طعام مسکین۔ اب وہ بیمار گھر پر چارپائی پر پڑا ہو یا دوا لینے کے لیے سفر پر گیا ہو، مسافر بھی بن گیا ہو، لیکن اگر وہ ایسا شدید بیمار ہے کہ وہ سفر سے واپس آ کر بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ بزرگ ہے، عمر رسیدہ ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، ایسی حالت میں وہ شخص روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے ایک قانون نافذ کر دیا ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، چاہے وہ غریب ہو، جیسے اپنا انتظام کرتا ہے ایسے ایک مسکین کو کھلانے کا وہ کر لے گا، اپنے بیوی بچوں کا انتظام کرتا ہے ویسے وہ ایک آدمی کو کھانا کھلانے کا کر لے گا، فدیۃ طعام مسکین۔ لیکن آگے اللہ رب العالمین نے جو اہم بات کہی ہے وہ اس وقت کے جو موجودہ حالات ہیں اس پر بہت فٹ ہو رہی ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو نیکی میں سبقت کرے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا یعنی آگے بڑھے، یعنی ایک کو تو اس کو کھلانا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، پھر اگر کوئی نیکی میں سبقت کرے، آگے بڑھے، دوڑ پڑے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اس کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر ایک بہت پریشان کرنے والی بیماری کہہ لو، جس کا نام کورونا وائرس ہے، جس کو یہ ہو جاتا ہے بہت مشکل اور پریشانی میں آ جاتا ہے، میں تو دعا کروں گا ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین اس مہلک بیماری سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ آج کی رپورٹ ہے 1,90,000 سے زیادہ پوری دنیا کے اندر لوگ مارے جا چکے ہیں، 25 لاکھ سے زیادہ بیمار ہیں۔ ہم جس ملک بھارت کے اندر رہتے ہیں یہاں بھی 25,000 تک گاڑی پہنچ گئی ہے،
جو پوزیٹو ہے، جن کو یہ بیماری ہے، 600 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ ہندوستان کے اندر تمام غربا بھوک سے مر چکے ہیں۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر لڑکے لڑکیاں، مرد اور عورتیں ویڈیو ڈال کر روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال کرو میں بھوکی ہوں، میرا خیال کرو میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، میں فلاں مقام پر ہوں، میری مدد کرو۔ اللہ رب العالمین اس پریشانی سے سب کو نجات عطا فرمائے، اور جن کی موت ہوئی ہے اللہ رب العالمین ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا فمن تطوع خیرا، جو سبقت کرے اس نیکی کے کام میں فہو خیر اللہ، اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ تو سبقت کرے گا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن اب اللہ نے پاور آف اٹارنی آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ فمن تطوع خیرا، جو اس سے زیادہ کرے، جو سبقت کرے، یعنی ایک کو اگر آپ کو کھلانا تھا جو اللہ کا قانون تھا، اب پاور اللہ ہی آپ کو دے رہا ہے، 2 کو کھلائیے، 3 کو کھلائیے، 4 کو کھلائیے، 5 کو کھلائیے۔ اس وقت جو یہ بیماری ہے، جس کے پاس 5000 تھے ختم ہو گئے، جس کے پاس 10,000 تھے ختم ہو گئے، جس کے پاس 15,000 تھے ختم ہو گئے۔ کئی لوگوں کو کٹ بنا کر دی گئی کہ یہ لو، انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ ان کے پاس اس وقت 10,000 یا 15 یا 20,000 تھے۔ آج وہ بھی مجبور ہو چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں اشارتاً کہ میرا خیال رکھیے گا، اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے۔ یہاں ان امیروں کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، غریب تو ففدیۃ طعام مسکین کے تحت ایک کو کھلا دے گا، بمشکل کھلا سکے گا، لیکن اسے کھلانا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن آگے جو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فمن تطوع خیرا، جو اس خیر کے کام میں سبقت کرے، یہ امیروں کی جھولی میں اللہ نے پاور ڈال دیا ہے۔ لکھوں پتی ہیں، کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اس موقع سے اگر وہ دولت مند ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، فدیہ ان کو دینا ہے، 1 کو دینا ہے، وہ 10 کو دیں، وہ 20 کو دیں، وہ 25 کو دیں، اور یہ کہیں کہ اے اللہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے مجھے اس بات کا پاور دیا ہے، اور کہہ دیا ہے قرآن کے اندر فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ اگر کوئی سبقت کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اے اللہ میں سبقت کر رہا ہوں۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا، جو غریب ہے، جو مفلس ہے، جو پریشان حال ہے، ویسے تو ان کی مدد ہوتی ہی تھی، اس وقت وہ آپ کے محتاج ہیں، غریب ہیں، پریشان ہیں۔ جب آپ 10 لوگوں کو 1 کے بجائے 1 کے دینے کے بعد 10 کو ایکسٹرا بھیجیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جو بزرگ ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، اور صاحب مال ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو فدیۃ طعام مسکین کے تحت وہ 1 مسکین کو کھانا کھلائے۔ لیکن آگے جو اللہ نے پاور ان کو دیا ہے، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو سبقت کر جائے اور آگے بڑھ جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلائے، وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے، یہ ضرور کھلائے۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ وروى البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء،
آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن اس وقت بہت بڑی مشکل اور پریشانی ہمارے سامنے ہے۔ مساجد میں سب جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ رمضان المبارک کا چاند ہونے ہی والا تھا، 1-2 دن پہلے سے چرچے تھے، میں خود دکھی اور پریشان تھا کہ یا اللہ، اس بار ایسا رمضان ہم نے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں تو کیا 60 سال 70 سال 80 سال کے جو بوڑھے اور بزرگ تھے، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ میں نے بھی آج تک ایسا رمضان نہ دیکھا نہ سنا کہ ہم مساجد کے اندر جا کر نماز ادا نہیں کر سکتے، ہم مساجد کے اندر جا کر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، رب سبحانہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر سکتے۔ غور کریں اپنے بد اعمالیوں پر کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے گناہ ہوئے ہوں، اور یقیناً ہم سے ہوئے ہیں، کسی سے کم کسی سے زیادہ۔ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں اور کہیں الہی مجھے معاف فرما دے، الہی مجھے بخش دے۔ اپنی رحمت کے تو نے دروازے کھولے ہیں، آسمانوں کے تو نے دروازے کھولے ہیں، الہی جنت کے تو نے دروازے کھولے ہیں۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تو ہمارے لیے ان مساجد کے دروازوں کو بھی کھول دے، تاکہ ہم وہاں جا کر سکون سے تیری عبادت کر سکیں، تجھ سے دعا کر سکیں، تیرے کلام کی، تیرے قرآن کی تلاوت کر سکیں، اس کے معنی و مطالب کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ اس دعا کی اشد ضرورت ہے۔